بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے وعدہ الہی۔ دوستو، وہ تمام پاک و مقدس ہستیاں جو اس دنیا میں تشریف لائیں، ان کی نصرت و حمایت سب سے پہلے مظلوم اور غریب لوگوں کی طرف سے ہوئی، اور یہ عمرہ اور طاقتور لوگ اور نام نہاد مذہبی اجارادار ہی تھے جو ان کی مخالفت میں پیش رہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حق اپنے آغاز میں ہمیشہ ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے اندر باقی رہنے اور باطل پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روشنی کی کمزور ترین شعاع میں اندھیرے کی دبیز ترین تہوں کو چیرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ صدیوں سے انسان کی بدبختی یہ رہی ہے کہ وہ قدیم معاشرتی رسوم و رواج اور روایات کی اندھی پرستش کرتا آیا ہے، اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر بھی اپنے ذاتی بنائے ہوئی اصولوں، ارادوں اور مانیات و تقررات کی حمایت اور حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدکاری کے سورماؤں نے انسان کی اس نفسیاتی کمزوری کا ہمیشہ اپنے مفاد میں ناجائز استعمال کیا ہے۔ فرعون رامسیس کے دور حکومت پر ایک نظر ڈالنا یہ ظاہر کرے گا کہ ظلم اور جبر کی انتہائی حدوں کو پہنچ گیا تھا۔ بنی اسرائیل شدید ترین سزاؤں کا شکار تھے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لوگوں کو بلا اجرت زبردستی دن رات کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، عورتیں اور مرد جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس ظلم کی چکی میں پسی ہوئی قوم کے ایک عالم کو وحی کے ذریعے ہدایت ہوئی کہ پوری قوم اپنی نجات و آزادی کے لیے مل کر اس طریقے سے دعا و التجا کرے۔ لہٰذا انہوں نے 40 روز تک دعا کی۔ تمام مرد، عورتیں اور بچے مل کر اجتماعی طور پر اپنی آزادی و نجات کے لیے روئے، چلائے، فریاد کی اور مناجات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کے چھٹکارے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ انجیل مقدس میں ہے کہ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگی اور روئے، اور ان کا رونا جو غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا۔ خروج باب 2 آیت 23-24۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبکہ وہ کوہ طور پر تھے اس طرح سے ہدایت فرمائی کہ دیکھ، بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تم میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ خروج باب 3 آیات 9 اور 10۔ درج بالا وحی بنی اسرائیل کے گریہ و دعا کی وجہ سے حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ان کو نجات اور زیادہ دیر تک ہو سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ کو ان کی نجات و آزادی کے لیے بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے فرعون، اس کے رشتہ داروں اور درباری مصاحبین سب کو بہت سے معجزات دکھائے۔ بنی اسرائیل نے بھی ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر مصری رسوم و روایات کی محبت نے ہمیشہ انہیں خدا کے احکامات کی نافرمانی کرنے پر اکسایا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے نجات دہندہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ آپ نے ہمیں مصر سے باہر نکال کر کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہم وہاں پر ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ من و سلوہ دیے جانے سے پہلے تک مسلسل یہی جملے دہراتے رہتے تھے، اور یہ انعامات دیے جانے کے بعد بھی وہ اس طرح باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کے مطالبات ضرور پورے کیے جائیں۔ بائبل ان کے اس طرح کے احکامانہ مکالموں سے بھری پڑی ہے۔ یہ محض ان کی قدیم روایات سے محبت ہی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ فرعون کی جبر و ستم کو اپنے اوپر ہونے والی آسمانی عنایات و نعمات پر ترجیح دی۔ رسم و رواج اور روایات سے محبت ان کو اس حد تک لے گئی کہ انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور یوں حضرت موسیٰ کی ساری محنت کو اکارت کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حضرت موسیٰ کی اصل تعلیمات و تبلیغات کو سمجھتا تھا اور نہایت خلوص سے ان پر عمل پیرا بھی تھا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں دو گروپ تھے، ایک حق و صداقت سے محبت کرتا تھا اور دوسرا بدکاروں و منافقوں پر مشتمل تھا۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں سے مختلف وعدے کیے تھے۔ منکروں اور منافقوں کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک مخصوص وقت پر اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ ماننے والوں اور صالحین جو تعداد میں بہت کم اور کمزور و مظلوم تھے کو خوشحالی و نجات کا وعدہ دیا گیا تھا۔
انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اس زمین کے حکمران بنیں گے اور ایک طویل عرصے تک اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء نے ان دونوں گروہوں میں کہ جن کی طرف وہ مابعوث کیے گئے تھے مذکورہ وعدوں کو دہرانا جاری رکھا، اور ہر نبی نے اپنی امت کے متقین، صابرین اور مومنین کو ایک خوشگوار مستقبل کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی انہیں یہ نصیحت بھی کی کہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، یعنی حق کا ساتھ دیں۔ انبیاء اس حقیقت سے آگاہ اور خبردار تھے کہ ظلم و کفر کی مسلسل حکمرانی کہیں ایمان والوں کو بے ہمت اور دہشت زدہ نہ کر دے، اس لیے انہوں نے ان سب کو صبر و ہمت کے ساتھ مصائب برداشت کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بتایا کہ خدا کے سارے وعدے بہت جلد پورے کیے جائیں گے، اس لیے انہیں مصیبت و بلا اور آزمائش میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے دوران پرانے عہد نامہ تورات کی تصدیق کی اور اسے منسوخ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس پر بھی خلوص دل سے عمل جاری رکھا جائے، لیکن نام نہاد مذہبی اجارادار جو اپنے ذاتی بنائے ہوئے رسم و رواج کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے، حق کی عبادت و بندگی کرنے والوں کے خلاف نہایت سختی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صالحین ظلم کے شکنجے میں آ گئے اور انہیں جیل میں بھیج دیا گیا۔ ان کی جان، مال اور عزت محفوظ نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ کے صالحین بندوں کو ہمیشہ 4 قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 بیرونی یا ظاہری دشمن، نمبر 2 اندرونی یا باطنی دشمن، نمبر 3 بیرونی یا ظاہری دوست، نمبر 4 اندرونی یا باطنی دوست۔ ہر دور میں اندرونی یا باطنی دوستی ظلم اور جبر کا شکار ہوئی ہیں۔ ظاہری اور باطنی دشمن ہمیشہ لوگوں کی اسی جماعت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بیرونی یا ظاہری دوست غیر جانبدار رہتے ہیں، اور ہر دور میں صرف یہی اندرونی یا باطنی دوست ہی دبائے جاتے ہیں، ظلم کی چکی میں پسے جاتے ہیں۔ لیکن تمام خوف زدہ کرنے والے احکامات کے باوجود یہ کبھی بھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹتے۔ ہر تنگی یا ترشی میں یہ ہمیشہ اپنے روحانی رہنماؤں کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ بیرونی یا ظاہری دشمن روئے زمین سے ان کا صفایا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندرونی یا باطنی دشمن ان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مکر و فریب کے جال بچھاتے ہیں۔ خفیہ طور پر وہ ہر قسم کے دغا و فریب و سازش کو کام میں لاتے ہیں۔ وہ باطنی دوستوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مکر و فریب سے انہیں مجبور کرتے ہیں کہ ان کی حمایت کریں۔ وہ مختلف تعصبات کو ہوا دے کر انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر موقع مل جائے تو یہ بیرونی و ظاہری دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مظلوم جماعت پھر بھی ویسی ہی رہتی ہے، یعنی خلوص دل کے ساتھ حق کو صداقت سے محبت کرنے والے حق کے لیے ہر قسم کی قربانیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا موازنہ بھیڑوں کی ایک ریوڑ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جس کا قاتل ایک بھیڑیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چرواہا بھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ معاشی طور پر اور کچھ مذہب کے نام پر ان کا قتل کرتے ہیں، اور دیگر ان کا سیاسی قتل کرتے ہیں۔ یہ جماعت ان سارے مظالم کو صرف اس ایک امید کے ساتھ سہتی رہتی ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب ایک ابدی حکومت الہیہ ہوگی۔ ظالمین کے کیے گئے مظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے، زمین پر ابدی حکومت اور غلبہ محروم جماعت کو منتقل کر دیا جائے گا، اور وہ تمام ظلم و ستم جو ان پر ہوئی ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا، اور انہیں روح زمین کی ہر خوشی و مسرت حاصل ہوگی۔ یہ ہے وہ وعدہ الہی جو ہر دور کے تمام مظلومین کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، اس زندگی کے تھوڑے سے عرصے کو کسی نہ کسی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں، پھر وہ لطف و مسرت سے بھرپور ایک وقت آئے گا۔ بالکل یہی کچھ پاک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی ہوا۔ وہی کھیل اپنے انہی کرداروں کے ساتھ یہاں بھی نظر آتا ہے۔ وہی بیرونی و اندرونی دشمن مخلصین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبر و استبداد، ظلم و ستم، قید و بند، قتل، لوٹ مار، غرباء و مساکین و فقراء کی جلاد وطنی در بدری، اسی طرح معاشی و سیاسی قتل جاری رہتے ہیں۔ وہ شخصیت جس کی سچائی کی تصدیق و توثیق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل الفاظ میں فرمائی تھی، آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا شخص اور کوئی نہیں ہے۔ ہم اسی شخص کو کوڑے کھاتا اور جلاد وطن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ صالحین کی ایک ہی واحد جماعت بنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہوں۔ ان کا آپس میں کوئی باہمی تنازع یا جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ حق تبدیل ہونے والا نہیں ہوتا۔
مختلف مذاہب و اقوام کے سائنسدانوں کے درمیان کیمیا کی مساوتوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ H2O غیر متنازع طور پر پانی کو ظاہر کرتا ہے، کوئی اس سے اختلاف کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک سچائی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک سچے دین کی حقیقت و اصلیت کبھی متنازع یا قابل بحث نہیں ہوتی۔ متعدد اور مختلف لیبل لگا دینا حقیقی نہیں ہوتا۔ ہم حق کو مندرجہ ذیل نشانیوں یا علامات سے شناخت کر سکتے ہیں۔ حق ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ حق کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسے ستایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ کسی کو نہیں ستا سکتا۔ صالحین قربانیاں پیش کرتے ہیں لیکن بدلے میں اپنے لیے ویسی قربانیاں طلب نہیں کرتے۔ نیز صالحین نقصان اور تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن کسی کو نقصان اور تکلیف نہیں دیتے۔ خداوند تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے ایک پرمسترد مستقبل کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے برعکس ہیں انہیں سزا، انتقام اور جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔ ہر دور میں اس طرح کے یکساں وعدوں کو سلسلہ جاری رہتا ہے اور بڑھتا ہوا پھیلتا گیا ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ وہ جماعت جس کے لیے اس کو وسعت دی گئی تھی وہ ایک ہی جماعت ہے۔ ان کا دین بھی ایک ہے جس کا نام ہے خدا کی رضا و خوشنودی۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار تامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری مسلح اعظم سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا سفینۃ النجات، اللہ جل یا مولا قدیم الایام، اللہ جل یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔